سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جس سے جموں کشمیر کی عوام کے ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کی عکاسی اس ایوان میں ہو سکے گی۔ شاعر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سنائے افلاک سے اٹھی ہے آہ سوز ناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر، کہہ رہا ہے داستان بیاداری ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دے خانہ پیر۔ اور کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا کہ گھات میں صیاد پہلو میں ہے کھٹکتا تیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔ سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک RTI کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ 30 سال میں 1724 ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے، پولیس نے ان کو مارا، ملیٹنٹس کو، یا ان کی موت ہوئی، جس میں سے صرف 89 کشمیری پنڈت کا قتل ہوا۔ اور سر 30 سال میں ایک ہی آدمی کا ایک منٹ Honorable members, if the House agrees, then the time of the House may be extended up to disposal of financial business of Jammu and Kashmir. Thank you. Please continue. اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈت کے تعلق سے بڑے غم اور آنسو بہائے جاتے ہیں، مگر 30 سال میں ایک ہی آدمی کو کورٹ نے اس کو سزا دی، اور وٹنس کون تھا؟ کشمیری مسلمان ہردے ناتھ ونچو کے قتل کے کیس میں۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادانہ کمیشن کو فوراً بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور حیرت افسوس اس بات کا ہے کہ 1500 نان پنڈت ہندوؤں کا بھی قتل ہوا ملیٹنٹس کی طرف سے، مگر ان کے بارے میں کوئی آنسو نہیں بہایا جاتا، ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوا، اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی، وہ بڑا ہی صاف ستھرے طریقے سے کیا گیا۔ کتنا صاف ستھرا تھا دیکھیں سر، اننت ناگ کو انہوں نے ملا دیا پونچھ اور راجوری سے، اتنا صاف ستھرا تھا کہ ساؤتھ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ ایتھنیکلی کشمیری ہے، وہاں سے آپ اس کو ملا دیے پونچھ اور راجوری میں۔ اگر دسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی، تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڈا، ادھمپور، جموں، پونچھ سے اس کو آنا پڑے گا۔ کتنے ڈسٹرکٹ کراس کریں گے؟ یہ آپ کا صاف ستھرا مظاہرہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فائنانس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے، وہ اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ 370 کو، آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہو جائے گا۔ مرض کا علاج نہیں ہوا، مرض بڑھ گیا۔ جو مرض نہیں تھا پہلے وہ مرض بڑھ چکا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فائنانس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا۔ MOU کی بات مت کریے، کاغذات تو بہت نکلیں گے، مگر MOU نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا۔ دوسری بات یہ ہے سر، ایک طرف سرکار بولتی ہے ہم پرائیویٹائز کریں گے پورے ملک میں، LIC اور سب چیز، مگر یہاں پر ہارٹی کلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ بنا دیا گیا۔ جو کشمیری اپنا سیب بیچتا تھا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم PSU بنا دیے ہیں۔ یہ آپ کا صاف ستھرا اور آپ کی راہ دکھاتا ہے۔ پاور آپ کا برقی کا، آپ نے اس کو سینٹرل PSU سے جوڑ دیا۔ تیسری بات یہ سر، آپ کی اکنامک پالیسی ہے کیا پھر کشمیر کے لیے؟ یہاں پر ایک پالیسی، وہاں پر ایک پالیسی، کون سی کنٹینیویشن ہے؟ آپ تو یہاں پر ایک اپنا رہے ہیں، وہاں پر الگ لوگ اپنا رہے ہیں، اس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے۔ سر فارما ٹریڈرز پر دھاوے ہو گئے، ریٹ پڑ گیا، جو سپلائرز ہیں ان پر ریٹ پڑ گیا،
टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने, 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब दें ये सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर, यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर, ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, JKIDC सर, ये JKIDC ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने JKIDC को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो UAPA केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं। बोलने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। Thank you, honorable members. Sri N.K. Prime Minister. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.